تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آبا پر میں ایک عظیم سعادت کی وجہ سے یہاں پہ مل بیٹھے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت کام کا ادب کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ چند منٹ کی جو حاضری جیسے حکم ہوا، قبلہ مفتی صاحب نے حکم دیا رخ جانا اور زلف جانا کی بات کرنی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو بلا تاخیر شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ حمدن کثیرا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید واللیل اذا سجا، آمنت باللہ العظیم فصلوا علیہ صلاة کثیرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے گی، بآواز بلند نگاہوں کو جھکا کر ادب سے درود شریف پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میں اس جملے سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا جو جملہ میرے پیر و مرشد تاجدار گولڑا حضرت سیدی مرشدی حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، توجہ ہے جناب کی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی۔ اب حافظی وقات آج آپ اور میں یہاں پہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ ذات ہے جو کائنات کی سب سے اعلیٰ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے خدا کے بعد جس کی عزت سب سے اوپر، جس کی عظمت سب سے اوپر، جس کی رفعت سب سے اونچی، جس کی بلندی سب سے اونچی، جس کا کردار اعلیٰ، جس کا معیار اعلیٰ، جس کا وقار اعلیٰ، وہ کوئی اور نہیں، نبیوں کا ہے تاجدار اعلیٰ، وہ سونا کملی والا جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا، اور اس پر میرے پیر و مرشد حضرت شاہ نصیر الدین نصیر شاہ نے بھی لکھا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اب آپ اسی وقت آج آپ اور میں یہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب بوئے مبارک کی زیارت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج آپ کا اور میرا یہاں آنا آخر اتنا جنب خطیر، آخر ہم لوگ جو آج دنیا میں ملوث ہیں، ہم لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، آخر مصطفیٰ کے نام پر، میرے مصطفیٰ کی زلف کے نام پر اتنے آنکھ اکٹھے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمیں عاشقوں نے کہا ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اب آپ اسی وقت کائنات میں سب سے بلند خدا کی ذات ہے، خدا کے بعد بشر میں انسانوں میں اگر کوئی بلند ہے تو انبیاء ہے، انبیاء میں اگر کوئی بلند ہے تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بلند مقام دیا، اگر رسولوں میں رب کریم نے کسی کو بلند کیا، اولو العزم 5 رسولوں کو رب کریم نے بلند کیا ہے، اگر ان 5 رسولوں میں پھر کسی کو بلند کیا ہے وہ نبیوں کا تاجدار ہے، آمینہ کلال ہے، غمگساروں کا غمگسار ہے، تیرا میرا شہ ابرار یعنی محمد سرکار ہے۔ آج آپ اور میں یہاں پہ اکٹھے ہوئے اس زلف کے لیے جس کے بارے میں رب کریم اگر میرے مصطفیٰ کی زلف کی جھلک آسمان دیکھتا ہے، یہ سورج دیکھتا ہے، یہ چاند دیکھتا ہے، تو رب اگر مکھڑا سامنے آتا ہے تو رب فرما دیتا ہے بددعا، جب یہی زلف محبوب کی سامنے آتی ہے رب فرماتا ہے واللیل اذا سجا۔ زلف تیری دے کنڈل وچوں گلزار سید کلس شریف کے بادشاہ حضور پیر سید گلزار حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں، زلف تیری دے کنڈل وچوں آوے پاس وفا دی، قسم خدا دی اک تیری تقدیر الہی، موڑے لکھت قضا دی، قسم خدا دی بن منگیوں خیراتاں دے وے، حاجت نہیں صدا دی، قسم خدا دی گلزار بشر دی صورت وچوں اسا ڈٹھی جھلک خدا دی، قسم خدا دی۔ آئیے اس زلف عنبری کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ مجھ سے قبل میرے بھائی جان قدر اکبر
मोहम्मद इरफान कादरी खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद सहाबा में बहुत बड़ा नाम, बड़े जरी, निडर, बेबाक, बड़ा सिपह सालार। होता क्या है कि आप एक गज़वा में, आप एक जंग में मौजूद हैं, अचानक जनाबे वाला जो अच्छा सिपह सालार होता है उसकी निगाह दाएं भी होती है, बाएं भी होती है, शुमाल भी रखता है, जनूब भी रखता है, क्योंकि वो जानता है अगर एक लम्हा मैंने नजर खता की, हो सकता है दुश्मन का दीन मेरे सीने में पेवस्त हो जाए, हो सकता है दुश्मन की तलवार मेरे सर को जुदा कर दे, हो सकता है दुश्मन का भाला, दुश्मन का नेज़ा मेरे सीने में पेवस्त हो जाए। लेकिन देखिए ये वो जंगजू है जिसकी ये ख्वाहिश थी, काश मुझे जंग में शहादत का रुतबा मिल जाए। कई जंगों में शामिल हुए, गज़वात में शामिल हुए, लेकिन आपको शहादत नसीब नहीं हुई। इतना बेहतरीन सिपह सालार जो जंग के रमूज जानता है, अचानक हुआ क्या, आपके सर से दस्तार मुबारक गिरती है, आपके सर से कुल्ला मुबारक गिरता है। अब बड़े निडर होके जो लड़ रहा है, सामने काफिरों को गाजर मूली की तरह काट रहा है। अचानक क्या होता है, आप अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं, आप इधर उधर कोई छान पटक करने लगते हैं, कोई चीज ढूंढने लगते हैं। सहाबा परेशान है, सहाबा हैरान है। मेरे मुस्तफा की तरबियत, मेरे मुस्तफा की तरबियत याफ्ता, इतने बेहतरीन जंग के उमूर जानने वाले, अचानक ये क्या हुआ कि जंग छोड़कर कोई चीज तलाश कर रहे हैं। अल मुख्तसर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको अपनी दस्तार मिलती है, अपना कुल्ला मिलता है, आप उसे उठाकर दोबारा से सर पे रखते हैं, फिर जंग शुरू करते हैं। रब्बे करीम जंग में जीत और कामयाबी अता फरमा देता है। जब जंग से कामयाबी मिलती है, वापस लौटते हैं, सहाबा पूछते हैं, हजरत जान की अमान चाहे, सवाल पूछना चाहते हैं, बात पूछना चाहते हैं, एक खलिश दूर करना चाहते हैं, शक खत्म करना चाहते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, जी पूछिए। कहने लगे, आप तो बड़े सिपह सालार हैं, आप जनाबे वाला जंग के तमाम रुमूज जानते हैं। जंग का ये कानून है कि हर तरफ निगाह रखनी चाहिए। एक लम्हे के लिए निगाह दुश्मन से हटी, जान कटी, गर्दन कटी, लेकिन हमने आपको देखा, आपको न तीर का डर है, न तलवार का डर है, न नेज़े का खौफ है, न भाले का खौफ है। आप अचानक कुछ तलाश करते हैं। आपने कहा कि मैं अपनी दस्तार तलाश कर रहा था, कुल्ला तलाश कर रहा था। सहाबा ने कहा, जनाबे वाला ये तो एक आम कुल्ला है, उसके लिए आप जंग छोड़ रहे थे। आपने कहा कि जितनी जंगों में मैं शामिल हुआ, अल्लाह ने हर जंग में मुझे कामयाबी दी है। सहाबा ने कहा, ये हम जानते हैं। आपने फरमाया, ये तो तुम जानते हो, खालिद बिन वलीद जिस जंग में गया कामयाब हुआ, ये तो तुम जानते हो। मैं जहां पे गया काफिरों को गाजर मूली की तरह काट के आया। लेकिन असल बात ये है, ये ताकत खालिद बिन वलीद के बाजुओं की नहीं है, ये बसीरत खालिद बिन वलीद के दिमाग की नहीं है। असल में बात ये है, मेरी दस्तार में मुस्तफा का एक जुल्फ़े अंबरी मौजूद था, एक मुए मुबारक था। आज तक जितनी जंगों में कामयाबी मिली है, मुस्तफा की जुल्फ़ के सदके से मिली। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आप फरमाते हैं, ये जंग जीतना, ये कामयाबी, ये इज्जत, ये अजमत, ये रिफत, ये बुलंदी किसी और वजह से नहीं। ये न समझना खालिद बिन वलीद सिपह सालार अच्छा है, न समझना तलवार चलानी अच्छी आती है, ये न समझना तीर को रोकना अच्छा आता है। बस बात ये है, अगर कुछ सहाबा को आता है, मुस्तफा की निस्बत की चीजों का हया करना आता है। यही सहाबा कभी निस्बत मुस्तफा में अबू बकर का हया करते हैं, यही सहाबा निस्बत मुस्तफा की वजह से कभी हजरत उमर का हया करते हैं, यही सहाबा निस्बत मुस्तफा की वजह से कभी हजरत उस्मान का हया करते हैं, कभी मौला अली का हया करते हैं, कभी हसन का अदब व एहतराम करते हैं, कभी हुसैन का एहतराम किया करते हैं। फरमाया और कोई बात नहीं है। आइए एक और हदीस मुबारक, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपके पास मेरे मुस्तफा का एक जुल्फ़े अंबरी था, एक मुए मुबारक था। होता क्या था, पूरे मदीना में अगर कोई बीमार हो जाता, अगर किसी को हकीम से इलाज करवाने के बावजूद शिफा न मिलती, डॉक्टर से इलाज करने के बावजूद शिफा न मिलती, फिर होता क्या था, लोग रुजू करते हजरत उम्मे
سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف لوگ آتے، پانی لاتے، پیش فرماتے اور عرض کرتے کہ اس میں مہربانی کیجئے، کچھ ایسا ڈالیے کہ ہمیں شفا مل جائے، کچھ ایسا ڈالیے کہ ہمیں صحت مل جائے، کچھ ایسا ڈالیے کہ ہمیں تندرستی مل جائے۔ ہوتا کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں آپ کے پاس میرے مصطفیٰ کا ایک منہ مبارک موجود تھا، آپ کرتے کیا تھی؟ آپ اس منہ مبارک کو پانی کے ساتھ مس کرتی تھی اور فوراً لوٹا دیا کرتی تھی۔ اور یہ حدیث کے لفظ ہیں، بخاری شریف میں فرمایا گیا کہ جیسے ہی کوئی پانی پیتا کھڑے پاؤں پہ اللہ اسے شفا دے دیا کرتا تھا، اسی پاؤں پہ اسے صحت مل جاتی۔ ساری برکتیں، ساری عظمتیں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں۔ اب آپ اسی وقت آپ جانتے ہیں یہاں پہ مفتی صاحب نے آپ کے لیے ایک دارالعلوم، ایک ادارہ، ایسا ادارہ جہاں پہ رب کا قرآن پڑھایا جائے، جہاں پہ مصطفیٰ کے فرمان کی لوگوں کو سمجھ سکھائی جائے، بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، ان کے ذہن میں بہت بڑے بڑے خیالات ہیں، بہت بڑے بڑے خواب ہیں۔ آج اگر یہ بابرکت چیز ہمارے سامنے موجود ہے، میرا ایمان، میرا وجدان، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس برکت کا آنا یہ اس بات کا ثبوت ہے انشاءاللہ یہاں پہ دین مصطفیٰ کا کام ہونا ہے۔ آپ سے جناب والا یہی التماس ہے کہ آپ لوگ جہاں سینکڑوں روپے، جہاں ہزاروں روپے آج کل ہمارے نوجوان، آج کل ہمارے جوان ہوٹلوں میں اڑا دیتے ہیں، آج کل ہمارے جوان فضول خرچی میں اڑا دیتے ہیں، اپنے جسم کی زیب و زینت میں اڑا دیتے ہیں۔ دس بستہ عرض یہ ہے کہ آپ لوگ اس مشن میں قبلہ مفتی صاحب کے دست و بازو بنے، جہاں آپ اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں وہ اپنا پیسہ آپ ادارہ معارف القرآن کو پیش کیجئے۔ یہاں پہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلہ، اس کی مثال قرآن میں نا ایک بیج کی دی ہے، جس طرح تم بیج کو زمین میں دفناتے ہو، اس سے ایک ڈالی نکلتی ہے، اس پہ 7 خوشے ہوتے ہیں، ہر خوشے پہ 100 دانے گندم کے اگتے ہیں، یعنی تم اگر 1 روپیہ رب کی بارگاہ میں پیش کرو، 7 خوشے، ان پہ ہر خوشے پہ 100 دانے، یعنی 7 کو 100 سے ضرب دے کتنے بنتے ہیں؟ 700۔ بول 100، 7 کو 100 نال ضرب دے کتنا بنتا ہے؟ 700۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ ایک تو سندیسو اللہ ولدہ 700 دیندہ ہے، اگی آیت خالی 700 دے کھلوں دی نہیں، اگے فرمایا گیا واللہ یضاعف، اللہ چاہے تو ڈبل کر دیتا ہے۔ یہ 700 یہ ڈبل میں 1400 نہیں بلکہ اتنے سکیار ہے، جڑے اب آپ ریاضی جان دے ہو، سکیور دا مطلب ہے 7 نو 7 جمع نہیں بلکہ 7 نو 7 نال ضرب دے بنی، 7 تو 7 اڑجھا، یہ تسا ایک دے وہ اللہ 700 دے بس 700 نو 700 نال ضرب کرو، اللہ 4,90,000 کر کے تو بلا چھوڑے دا ہوتا۔ رب نے اسی کی میں یہ میرے رب دی شان ہے، رب نے قرآن دس ہے تسا ایک دے وہ میں 700 دے سا اس دا ڈبل کرے سا تو ان یہ ہے جتھے اسا پیسے ضائع کر دیں۔ آج 1 روپیہ ہوئے 5 روپے ہومن 10 روپے، جس بندے دی جتنی اوقات ہوئے، اوقات تو ود کے تیری میری اوقات ہے 5 روپے اسا 6 چڑے ہوں، تیری میری اوقات ہے 6 روپے اسا 10 چڑے ہوں۔ لازمی نہیں کہ سودا لکھا والا نہیں ہوندا۔ مائی آر جڑی حضرت یوسف دے دربار وچ حاضر ہوئی آئی نیلامی دے اندر، یہ کچھ نوی ہوئے نا کم از کم حاضری تو ہوئے، یہ زندگی کو نہ ہونا نالا لے نو آگ چھوٹ 10 روپے چڑے ہر ون کے میرے کو لولوا گھنے اتھے تساں کم از کم حضور دی اس نسبت دے حیات نال پتہ نہیں اگے پیچھے سارا رب قبول کریندا نہیں کریندا، لیکن اس نسبت دی وجہ تو آج رب کریم ضرور قبول فرما چھوڑے سی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نسبتاں نو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہمیشہ قائم رکھے، اس ادارے نو جلد از جلد کامیابی عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کے علاوہ جڑے دوست بھی اس کار خیر دے اندر انہاں دے نال ٹر دے پین، اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی علی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آخر دعوا الحمدللہ۔